ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جن آیات کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ پارہ نمبر 3 کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ چند باتوں کی طرف توجہ دیں کہ ان آیات سے پہلے چند آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نجران سے ایک عیسائیوں کا وفد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نجران سے کچھ عیسائی حضور کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ثابت کرنا چاہتے تھے، اور وہ خدا ثابت کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں وہ دلیل یہ پیش کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ خدا ہے، کہ اے محمد کیا کبھی تم نے ایسا کوئی انسان دیکھا کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ کیونکہ عادتاً ایک انسان باپ اور ماں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سے مختلف ہے، اس لیے وہ خدا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا، ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ثابت کرنے کے لیے دلیل تھی۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلیل دی کہ اگر تمہارا یہ قول مان لیا جائے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیونکہ وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، تو جب انہیں تم اللہ کا بندہ اور اللہ کی مخلوق مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ اور اللہ کی مخلوق ماننے میں تعجب کیا ہے؟ تو اس پر آیت کریمہ نازل، وہ طرح طرح کے بہانے اور دلیلیں دینے لگے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا اس لیے وہ اللہ ہے، خدا ہے، انہوں نے وہ غیب کی خبریں دیتے تھے اس لیے وہ خدا ہے، وہ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے اس لیے وہ خدا ہے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اس لیے وہ خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں آیت نازل کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، کہ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو لفظ کن سے پیدا فرمایا کہ ہو جا اور وہ ہو گئے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ ہی نے ان کو پیدا فرمایا ہے، وہ مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب دلیلوں کے اندر وہ مات کھا گئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کا چیلنج دیا کہ آئیے آپ مباہلہ کر لیتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں کہا گیا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم، یعنی کہ تم اپنی گھر کی عورتوں کو لے آؤ، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو لے آتے، اپنے بچوں کو لے آتے اور مباہلہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ مباہلہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ جمع ہو جانا اور اگر سامنے والا باطل پر ہے تو اس کے لیے بد دعا کرنا کہ اللہ اگر ہم حق پر ہے اور سامنے والا باطل پر ہے تو ان باطلوں کو ہلاک فرما دے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج کیا تو یہ نصرانی پھر کہنے لگے کہ ہم مشورہ کر لیتے ہیں، اور مشورہ کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بڑے بڑے پادریوں سے مشورہ کیا، تو ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے کہا کہ اے لوگوں، میں ان کے ساتھ ایسے چہروں کو دیکھتا ہوں، یعنی حضور کے ساتھ کون تھا؟ امام حسن تھے، امام حسین تھے، ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا اس پادری نے کہ میں ان کے ساتھ ایسے چہروں کو دیکھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے ہاتھ اٹھا دیں گے اور دعا کر دیں گے تو اللہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کر دی، ہماری ہلاکت کی دعا کر دی تو قیامت تک کے لیے نصرانیت ختم ہو جائے گی، کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا روئے زمین پر۔ تو مباہلے سے بھی وہ بھاگ گئے، اب مباہلہ کرنے سے بھی وہ گریز کرنے لگے۔ پھر یہ کہا گیا ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ،
بے شک یہی سچا بیان ہے. یعنی کہ سرکار نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہی یعنی کہ الوہیت پر بتلان کی جو دلیلیں دی، یعنی کہ وہ خدا نہیں ہے، اس پر جو دلیلیں دی وہی سچی ہیں، اور اب تک جو کچھ بیان ہوا وہی سب کچھ سچا ہے اور وہی حق ہے. جب یہی سب کچھ حق ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، وما من الہ الا اللہ، تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے اور سب اس کی مخلوق ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ غلبے والے ہیں، وہ مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ چند مردوں کو زندہ کر دینا یہ صرف خدا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ تمہارا خود یہ اعتراف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے بھاگتے پھرتے تھے. جیسا کہ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے بھاگتے پھرتے تھے، تو جب وہ بھاگتے پھرتے تھے اور چھپتے پھرتے تھے تو خدا کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی سے مغلوب ہو جائے. خدا تو وہ ہے جس سے پوری کائنات مغلوب ہے، اس کا غلبہ پوری کائنات پر ہے، اس پر کسی کو غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتا. جب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بھاگتے پھرتے تھے اور چھپتے تھے، اور تمہارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکا دیا گیا، معاذ اللہ انہیں قتل کر دیا گیا، تو پھر خدا کو تو قتل نہیں کیا جاتا. خدا کسی سے مغلوب نہیں ہوتا. کیوں؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب حکمت والا ہے، سب سے زیادہ اور سب سے بڑے غلبے والا اللہ ہے. اور حکمت والا تو یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کا ماننا یہ بھی تھا. خدا ماننے کے لیے ایک دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعض غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں، تو بعض غیب کو جاننا بھی خدا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ جو خدا ہے وہ تمام معلومات کا عالم ہے. وہ چاہے ماضی ہو یا مستقبل ہو، وہ تمام معلومات غیر متناہیہ کا عالم ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے عالم نہیں ہیں، اس لیے وہ خدا نہیں ہے. تو جب یہ سب کچھ ثابت ہو گیا کہ تمام غلبے والا اللہ، تمام علم والا اللہ، تمام معلومات کا عالم اللہ، تمام مقدورات پر قادر اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو پھر اسی کی عبادت کرنی چاہیے. مگر اس کے باوجود جب ان لوگوں نے یہ نہ مانا، پھر یہ کہا گیا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. پھر اگر یہ سب کچھ ثابت ہو جانے کے باوجود پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے. یہ سب کچھ بتا دینے کے باوجود، جان لینے کے باوجود، ثابت ہو جانے کے باوجود کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، باقی سب مخلوق ہیں، تو پھر اس کے باوجود بھی وہ منہ پھیرے اور بات نہ مانے، تو ایسے فساد کرنے والوں کو اللہ جانتا ہے اور ان کو ان کے فساد کا اللہ بدلا دے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم ارزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.